نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1432 ہجری عشرِ چیلو کی مجلس آپ حضرات بروز چیلو سماعت فرما رہے ہیں۔ ایام ازاں اختتام کے قریب ہے۔ جس نے اپنی ولا، اپنی محبت، اپنے جذبے کے تحت امام مظلوم کو یاد کیا ہے، رسم ہے کہ شکریہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ثواب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس لیے کہ سب کا اپنا ایک ایسا جذبہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دل کو نہیں جانتے، کس کی کتنی محبت ہے، کون کیسے آ رہا ہے، یہ تو صرف شہزادی کونین نہیں جانتی ہیں، اور ان کی ایک نگاہ کرم ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس گھرانے کا کرم ہم پر رہے، جس گھرانے پر ہمیشہ اللہ کا کرم رہے۔ نہ ایسا گھرانہ اولین و آخرین میں پیدا ہوا تھا، نہ پیدا ہوگا۔ بات ہی یہی تھی کہ دشمنیاں اپنے عروج پر اس لیے آ گئیں کہ وہ اپنے حساب سے سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم اب کمزور ہو گئے ہیں، اور وہ دوسرے قبائل کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ اور قبائل بھی دولت مند ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی توجہ تمام قریش کی، یہ قریش کے قبیلے کہلاتے تھے، جو 40 قبیلے شب ہجرت قتل محمد پر متحد ہوئے تھے۔ اس سے پتہ بھی چل گیا کہ مکے میں 40 قبیلے تھے، اور سب کے سب محمد کے دشمن تھے۔ نہ تاریخ بدلی جا سکتی ہے، نہ ان صفوں کو بھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے، نہ راوی پہ کوئی الزام۔ لکھتے رہنا ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی سیرت محمد کی، تو یہ لکھنا پڑے گا کہ مکے سے نکلنے کا سبب یہ ہوا کہ 40 قبائل دشمنی پر آمادہ تھے، اور ذات محمد سے انہیں دشمنی تھی۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب، چونکہ محبت کا مرکز تھے سرکار، اس لیے اس نے یہ کرم کیا سرکار پر
کہ ہجرت کی صبح کو دشمنی محمد کا رخ اللہ نے موڑ کر علی کی طرف کر دیا۔ اب یہ اس کا عشق تھا، یہ اس کا عشق تھا، اور اس میں کہنا پڑے گا کہ بغیر معاہدے کے ایسے کام اللہ نے کبھی نہیں کیے۔ قرآن گواہ ہے، آسمانی کتابیں گواہ ہیں کہ اگر کسی ہستی سے اس نے پیکٹ کیا، معاہدہ کیا، تو اب طے ہے شب ہجرت اللہ اور علی کا معاہدہ ہوا ہے کہ یہ پورے عرب میرے محبوب کے دشمن ہیں، علی کیا یہ ساری دشمنی کا مرکز تم بننا پسند کرو گے؟ تو بھائی مجھے تو نہیں معلوم، اور میں جملہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ذات رسالت سے اللہ کو زیادہ عشق تھا یا علی کو زیادہ عشق۔ علی کا منظور کرنا کہ میں سارے عربوں کی دشمنیاں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں، تیرا محبوب سلامت، تیرا محبوب سلامت، تو نے کہا ہے تیری بات کیسے ٹالوں، اس لیے کہ اطاعت الہی میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، تیرا حکم اور میں ڈالوں، تیرا حکم تو اس پیکٹ میں یہ بھی طے ہوا ہوگا۔ سوچ لو علی، دشمنیوں کا رخ محمد سے ہٹ کر تمہاری طرف جب آئے گا، جب چہرے سے چادر ہٹے گی تو یہ نہ سمجھنا کہ دشمنی صرف تم سے ہے، نسل میں جائے گی۔ تمہاری نسل میں جائیں گی یہ دشمنیاں۔ علی نے ذمہ داری لے لی، کہا یہ بھی منظور، یہ بھی منظور۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کی قربانیاں عشق اللہ ہے جو محمد سے تھا، وہ تھا، اس نے نہیں چاہا کہ محمد تلوار کھا کر شہید ہوں۔ عشق جو تھا، عشق جو تھا، اسی سے تو پتہ چلے گا اللہ کو عشق کتنا ہے، عشق کتنا ہے۔ کون کون ہے جو سامنے آئے اور قیامت تک امت نعتیں پڑھے، جھومے نام محمد پر؟ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں سے آواز آئے، کوئی امتی یہ کہے کہ محمد سے ہمیں عشق نہیں۔ نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے۔ جھوٹ موٹ بھی کچھ واقعات ہوں تو عشق محمد میں کوئی بھی جنونی کسی کو مار مار کے کہیں پر بھی ماضی میں، حال میں، مستقبل میں امت کو یہ یقین دلائے عشق کرنا ہے محمد سے، عشق کرنا ہے محمد۔ اور یہی شان رسالت تھی کہ اللہ نے اس شان رسالت کو باقی رکھنے کے لیے علی سے معاہدہ کیا۔ علی اس معاہدے پر پورے اترے اور اب تک اتر رہے۔ تو جب علی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم نسلوں کی گارنٹی لیتے ہیں، ہماری نسلیں عشق محمد میں کٹ جائیں گی، تو کیا آج کے شیعوں کو نہیں دیکھ رہے تھے علی؟ تو یہ معاہدہ تو اب تک کا ہوا ہے۔ یہ معاہدہ اب تک کا ہوا، اب نہ ہوتا بات عرب کی تھی وہیں ختم ہو جاتی۔
چھپ چھپا کر نسل علی دوسرے ملکوں میں آ گئی. یہ دشمن کیا پیچھا کرتے ہوئے آئے؟ دشمن کیا پیچھا کرتے ہوئے آئے؟ نہیں، دشمن بھی سب وہی مر کھپ گئے، یہاں نہیں آئے. دشمن یہاں نہیں آئے. دشمن اس نے ہر جگہ پیدا کیے. وہ معاہدے کو سمجھ گیا، وہ جان گیا تھا سرحد پار کر کے جو اولاد علی جا رہی ہے یہ ہر ملک میں جا کے محمد کا بول بالا کرے گی. اس نے دشمن بنا. پہلے اس نے کافروں کو مسلم بنوایا. کلمہ پڑھو، جلدی جلدی مسلمان ہو. پھر ان کے دماغوں میں بھرا وہ والے کام کرو جو عرب کر رہے تھے. تو ان کافروں نے جو دیگر ملکوں کے کافر تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے شیطان سے پوچھا بھئی ہمارا کیا واسطہ، ہم محمد سے کیوں دشمنی کریں؟ شیطان نے کہا تمہیں نہیں معلوم، اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تم اور وہ ایک ہیں. کافروں نے کہا کیسے؟ کہا وہ دشمن جو محمد کے مکے میں رہتے تھے وہ بھی بت پرست تھے، تم بھی بت پرست ہو، تم سب کو ایک ہو، تم سب کو ایک ہو. ان کے سمجھ میں بات آ گئی، ان کے سمجھ میں آ گئی ہم بھی بت پرست، مکے والے بھی بت پرست. اب ہمیں مکے والوں کا ساتھ دینا ہے، محمد کا ساتھ نہیں دینا ہے. تو اب علی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جو بت پرستوں کے دوست ہیں. یہ سب باتیں نہ کیجئے، ان کا کوئی مذہب نہیں، مذہب ہے ان کا وہی مذہب ہے جو اسلام آنے سے پہلے مکے والوں کا مذہب تھا. سمجھ میں آئے، ریسرچ کی جائے گی تب سمجھ میں آئے. دشمن ہو گئے ذات محمد کے. کیا بڑا کارنامہ مولا علی نے کیا. کسی کی دشمنی اپنے اوپر لے لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. رخ ہی مڑ گیا. جب تک چادر تھی سمجھے محمد ہے، جب تک چہرے پر چادر تھی سمجھے محمد ہے. چادر ہٹی محمد تو نہیں علی ہیں. تو اب جس شدت سے آئے تھے علی کو مار تو نہ سکے، دانت پیس کر رہ گئے، لیکن طے کیا اب اس کو ماریں گے، اب اس کو قتل کریں گے، اب اسے ماریں گے. اب وہ یہی سمجھتے رہے جب تک علی ہیں محمد بچے ہوئے ہیں. یہ پتا ہی نہیں علی کا پیغ قیامت تک کا ہوا ہے. کافروں کو یہ باتیں کیا معلوم. یہاں تو وصیت پر عمل کرتے رہنا ہے. بیٹا حسن میں چلا، اب تم سپر بن جاؤ نام محمد کی. حسن سپر بن گئے. حسن چلے تو کہا حسین اب تم سپر بن جاؤ نانا کی. بھائی وعدے ہوتے گئے، محمد کا نام بول بالا ہوتا گیا. اچھا اگر معاہدہ تھا تو بیٹوں سے معاہدہ تھا، بیٹیاں تو شامل نہیں تھیں. لیکن بیٹیوں نے دیکھا کہ اگر بھائی ہمارے نام محمد پر قربان ہے تو جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. اگر ہم گلا نہیں کٹا سکتے اور عورت جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتی اس لیے کہ عورت پہ جہاد ساقط ہے اسلام میں، تو ہم زبان سے جہاد کریں گے اور ہم زبانیں قطع کر دیں گے اگر محمد کے خلاف بولا جائے. آپ توہین رسالت کی بات کر رہے ہیں. آج آپ کو
کس نے یہ سکھایا ہے کہ توہین رسالت ہو جائے تو پورا مسلمان جوش میں آ جائے نام محمد بچانے کے لیے؟ یہ زینب کبریٰ تھی۔ خبردار، یہ مت سمجھ کے حسین نہیں ہے، میں ہوں، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ اور تو نے جو لفظ نکالے ہیں یہ تجھ تک رہ جائیں گے۔ اب تیرے بات کوئی دوہرا نہ سکے گا کہ نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا، ملک و مال سے کھیل کھیلا۔ سن لے، یہ وہی کہے گا جو پیدائشی حلال زادہ نہ ہو۔ چپ ہو گیا، اتنا ہی تو کہا تھا حضرت زینب نے۔ ڈر گیا، کس بات سے ڈر گیا؟ اس کو پتا تھا کہ صرف اشارہ کیا ہے اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ زینب پورا شجرہ بھی سنا سکتی ہے۔ کوفے میں دربار میں حضرت زینب نے ابن زیاد کے شجرے کا تعارف کرایا۔ دربار یزید میں یزید کے شجرے کا تعارف کرایا۔ سر جھک گئے، اندازہ ہو گیا کہ اب اگر توہین محمد ہوگی تو پھر شجروں پہ بات ہوگی، شجروں پہ بات ہوگی، شجروں پہ بات ہوگی۔ اور رہ گئے یہ کہ کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، کہیں سے آواز اٹھے، وارث موجود، وارث موجود ہے۔ علی کا وعدہ تھا، وعدہ باقی، وعدہ زندہ۔ تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا، کہیں اور جاتا، مشکل منزلیں ہیں جن کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ امت نے جو مرتبہ رسول اللہ کا تھا وہ مرتبہ معاویہ کا بنا دیا تھا۔ شام میں اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ مجھے رسول اللہ کہا کرو۔ یہ تو دم گھٹ گیا بنی امیہ کا۔ آپ کربلا کو سمجھے کہاں؟ کیا کیا ارادے ٹوٹ گئے، کیا کیا پلان تھے جو خاک میں مل گئے۔ کربلا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دو رخ ہیں شان رسالت کے، دو رخ ہیں شان رسالت۔ اذن ہے، اذن ہے حسین۔ جیسے بدر میں فتح ہوئی، نبی نے اختیار و اقتدار مادی عرب پہ دکھا دیا۔ تم چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے۔ سب خیریت سے رہیں، عرب پہ راج تمہارا ہو۔ کیا حقیقت ہے ان آزاد کردہ غلاموں کی؟ تم آقا ہو، تم سردار ہو، ہم نے تمہیں سردار بنایا ہے، تم سید السادات ہو۔ بولو کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس طرح روحانی پہلو سے سب کچھ چاہیے، یا تم مادی نقطہ نظر سے، انسانی اسباب و علل سے، دنیاوی قاعدوں سے تم فتح حاصل کر لو گے؟ حسین نے کر لوں گا۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم آسمانی اصولوں پر کاربند ہو کر ان راستوں سے اپنے کام شروع کریں۔ ہم تو ایک ایسی مثال پیش کریں گے کہ دنیا سمجھ بھی نہیں پائے گی۔ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان اپنے معاشرے
کا ایک فرد، اس کے ساتھ مسائل. کون ایسا سماجی انسان ہے جس کے ساتھ مسائل نہیں؟ کبھی وہ بیمار ہے، کبھی وہ صحت مند ہے، کبھی اس کی اولاد نہیں ہو رہی، کبھی اولاد ہے، وہی اولاد اسے پریشان کر رہی ہے. اس لیے اولاد کا اچھا ہونا ضروری ہے، نسل کو آگے بڑھنا ہے. کبھی قحط ہے اور کبھی دولت ہے، کبھی فاقے ہیں اور کبھی سیری ہے، اور پھر چاروں طرف اس فرد کے عجیب عجیب مسائل ہیں. اگر سگا بھائی ہے، دوست ہے تو دوست ہے، دشمن ہے تو دشمن، باپ ہے، ماں ہے، اور خاندان آگے چچا بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، بہنیں ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، گھر کو چلانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رزق ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے. یہی تو ہے تیرا وہ سماج، یہی تو ہے وہ تیرا سماج. تو انبیاء نے اس سماج کے لیے مکمل نمونے نہیں پیش کیے. سب آئے، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، سب آ کے چلے گئے. سرکار ہمارے نانا بھی آئے، انہیں جو اپنا اسوہ حسنہ دکھانا تھا، اپنی سیرت دکھائی، چلے گئے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کسی روئے زمین پر بسنے والا انسان ہو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف بھائی بہن مسلمان کے ہوتے ہیں اور یہودی کے نہیں ہوتے. بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، بیمار علیل اچھے، مسافرت، سفر، گھر، وطن، یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو یا ہندو ہو. دیکھ، میں تیری پوری انسانیت کو، میں اپنے پورے خاندان کو لے کر مدینے سے نکل رہا ہوں. اب ایک خاندان جا رہا ہے اور ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ اگر مصیبت آئے گی تو ایک خاندان پہ آئے گی. اس میں بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے. وہ یہودی بھی دیکھے، عیسائی بھی دیکھے، کافر بھی دیکھے، مسلم بھی دیکھے، شیعہ بھی دیکھے. سن، یہ تو ہمارا غم ہے، یہ تو ہمارا غم ہے، یہ تو ہمارا غم ہے. بہن تو سب کی ہے، بیٹی تو سب کی ہے. یہ حسین کی بیٹی بیمار ہے، بیٹی تو ہماری بھی بیمار ہو. کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، کہاں سمجھ رہے؟ حسین پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے کہ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میری طرح گزارو. اگر تم مسئلوں میں گرے ہو تو مجھ کو دیکھو، کتنے مسئلے میں لے کر چلا ہوں، میں کتنے مسئلے لے کر چلا ہوں. کوئی آسان ہے کنٹرول کر لینا؟ سگا بھائی ہو اور بہادر ہو اور وہ بفرا ہوا ہو